نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو سلسلہ وار بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام جب سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کفار کے مقابلے میں اسلحہ اٹھانے کی، انہیں جواب دینے کی اجازت جب ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ نے میدانوں کا رخ کیا، اور بعض مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی سرکردی میں، ان کی امارت میں، ان کی قیادت میں مختلف اطراف میں لشکر روانہ کیے، اور اسلام کو دن بدن ترقی، عزت، وقار، رعب، دبدبہ ملتا گیا، اور بالآخر پورے جزیرۃ العرب پر اور پھر پورے عالم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو غزوات کا یہ سلسلہ غزوہ بدر سے شروع ہوا، جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، اس کے بعد پھر دیگر غزوات، غزوہ احد، اور غزوہ احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد تک بات ہو چکی تھی گزشتہ جمعوں پر۔ اس کے بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا، جو ترتیب کے لحاظ سے، تعداد کے اعتبار سے 13واں غزوہ ہے۔ حضور علیہ السلام اس سے پہلے 12 غزوات میں شریک ہو چکے تھے، اور 13ویں غزوے کے طور پر غزوہ بنو نذیر پیش آیا، جو کہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گزارش کی گئی کہ ہمارے ساتھ آپ اپنے چند صحابہ تشکیل کر دیں، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیں، جو ہمیں دین سکھائیں، اسلام سے روشناس کرائیں۔ اور جب انہوں نے ضمانت لی، ان کی حفاظت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 جانثار صحابہ کرام، جن میں سے اکثر اصحاب صفہ میں شامل تھے، جن کا کام تعلیم و تعلم سے تھا، پڑھنے پڑھانے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بئر معونہ کے مقام پر جب پہنچے تو وہاں ان کے ساتھ غداری ہوئی، ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور ان کو سب کو شہید کر دیا گیا۔ صرف ان میں سے 2 صحابی بچ گئے، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ قافلے سے پیچھے رہ گئے تھے اپنے جانوروں کے ساتھ ان کی تلاش میں، اس وجہ سے وہ بچ گئے۔ جب انہوں نے موقع پر پہنچ کر دیکھا بئر معونہ پر، تو اپنے 70 ساتھی شہید پائے، تو انہوں نے بھی پھر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر ان میں سے ایک ساتھی شہید ہو گئے، اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافروں کا جو سردار تھا، اس نے آ کر ان کا سر مونڈ دیا اور کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اس لیے کہ میری والدہ نے، میری ماں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ میں ایک غلام آزاد کروں گی، تو میری والدہ کی
نظر پوری ہو جائے گی اور تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے صحیح سالم واپس جب لوٹ رہے تھے تو راستے میں 2 اشخاص بنو عامر قبیلے کے ملے۔ ان کو دیکھ کر انہیں لگا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اور چونکہ اپنے 70 ساتھی پہلے شہید ہو چکے تھے تو حضرت عمر نے ان کو قتل کر دیا اور ان سے مقابلہ کیا، بالآخر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب یہ بنو عامر وہ قبیلہ تھا کہ جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا۔ مدینہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی تمام قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، آپس کے معاملات طے کیے۔ تو اس سلسلے میں بنو عامر ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کو امان دی جا چکی تھی اور جس کے ساتھ معاہدہ تھا۔ تو بنو عامر کے 2 شخص قتل ہو جانا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اب اصولی طور پر مسلمانوں پر اس کی دیت آتی تھی، اس لیے کہ قتل مغالطے میں ہوا، غلطی سے ہوا، تو اگر جان بوجھ کر قتل کیا جائے اس کے بدلے میں تو قصاص لیا جاتا ہے، لیکن اگر غلطی سے، بھول سے کوئی قتل ہو جائے، کسی مغالطے کی وجہ سے قتل ہو گیا، تو اب اس پر دیت بنتی تھی۔ اور دوسری طرف بنو نذیر کا قبیلہ جو یہودی قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ساتھ بھی مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور مسلمان اور بنو نذیر یہودی قبیلہ ان دونوں نے مل کر بنو عامر کو امان دی ہوئی تھی۔ تو اب جب ان کے 2 شخص قتل ہو گئے تو اصولی طور پر ان کی دیت مسلمانوں اور بنو نذیر دونوں پر آتی تھی۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب اس دیت کا معاملہ ہے، کس طرح سے اس معاملے کو حل کیا جائے، آدھی قیمت ہم ادا کریں گے، آدھی تم ادا کرو۔ تو جب یہ مشورہ ہوا، یہ بات ہوئی، تو بنو نذیر نے، جو کہ یہودی تھے اور پہلے سے مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہتے تھے، ہر موقع پر کوشش اسی طور پر ہوتی تھی ان کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو زیر کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، اس لیے کہ بدبختی ان کی فطرت میں ہے، ازل سے یہ لوگ بدبخت ہیں، اور انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے ہر وقت یہ مسائل کھڑے کرنا، ان کے خلاف سازش کرنا، اس کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے، ضروری سمجھتے تھے۔ تو اس سلسلے میں وہ مسلمانوں سے پہلے ہی خائف بھی تھے اور ان کے مخالف بھی تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دیت کی ادائیگی کی بات رکھی تو انہوں نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ یہاں پر انتظار فرمائیں، ہم اپنے لوگوں میں جاتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں تاکہ ہم پر جو دیت آتی ہے ہم وہ ادائیگی آپ کو کر سکیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے، انہوں نے ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی کہ تم نے اوپر چھت سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ ان پر پتھر گرا دو بھاری، تاکہ یہ اس کے نیچے آ کر شہید ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتل کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ۔ بظاہر اچھے بنے اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں، ہم دیت کی ادائیگی کرنے کے لیے ہمیں چندہ جمع کرنا پڑے گا، مال جمع کرنا پڑے گا، تو ہم اپنی قوم سے یہ مال جمع کر کے آتے ہیں، آپ یہیں رکیں۔ اور دوسری طرف ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی کہ تم اوپر سے جا کر نعوذ باللہ پتھر گراؤ تاکہ یہ قصہ ہی تمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بحفاظت واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد بنو نذیر کی طرف سے دوبارہ مشورے کے لیے اور بار بار پینترے بدل کر انہوں نے مسلمانوں کو بلانے کی کوشش کی، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کسی طرح آ جائیں اور دھوکے سے ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی دعوت کو قبول نہ کیا گیا، اور بالآخر پھر ان کے سامنے ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، اور آ کر ان کا محاصرہ کیا گیا، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ تم شرافت کے ساتھ یہاں سے، اس علاقے سے نکل جاؤ تو آپ کے حق میں یہ بہتر ہے۔
ان کو ایک وقت کی مہلت دے دی گئی، اس وقت کے اندر اندر 10 دن کے اندر اندر آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے نکل جائیں، بصورت دیگر آپ کے ساتھ پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو بنو نذیر غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اور منافقین کے بھروسہ دلانے کی وجہ سے اور اس آس میں کہ دیگر قبائل ہمارا ساتھ دیں گے، انہوں نے مسلمانوں کی اس آفر کو، اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اب انہوں نے انکار کس وجہ سے کیا؟ ایک تو انہیں اپنے قلعے پر، اپنی مضبوطی پر، اپنی طاقت پر غرور تھا، تکبر تھا، اعتماد تھا کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں زیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنا دفاع کریں گے اور ہم اپنا قلعہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی منافق، جو منافقوں کا سردار تھا، انہوں نے ان کو پیغام بھیجوایا کہ آپ نے مسلمانوں کے کہنے پر یہاں سے نہیں نکلنا، ڈٹے رہو، رکے رہو، مقابلہ کرو، میں بذات خود 2000 افراد کے ساتھ آپ کی حمایت کے لیے بندے بھیجوں گا۔ اور بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک اور قبیلہ تھا، اس کا بھی بھروسہ دلایا کہ وہ سارے بھی آپ کا ساتھ دیں گے، میں اپنے طرف سے 2000 بندے دوں گا اور تمہارا قلعہ اتنا مضبوط، لہٰذا مسلمانوں کی اس پیشکش کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علاقہ چھوڑنے کی، ملک بدر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی سورہ حشر کی، اور اس میں تفصیل کے ساتھ اس غزوے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع اس پر نازل فرمائے، جس میں یہ ساری صورتحال واضح فرمائی کہ یہ منافقین اپنے اہل کتاب بھائیوں کو دلاسا دیتے ہیں، بھروسہ دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کسی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن یہ ان کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ پھر کوئی بھی نہ آیا ان کے مقابلے کے لیے، ان کی حمایت کے لیے۔ تو بہرحال 10 دنوں کی انہیں مہلت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ شروع میں انہوں نے انکار کیا، لیکن جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور پھر باہر جو ان کے باغات تھے، جو ان کے درخت تھے، ان کو جلانا اور کاٹنا شروع کیا گیا، تو پھر ان کو لگا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، لہٰذا اب اس میں عافیت اسی میں ہے کہ ہم اس پیشکش کو قبول کریں اور یہاں سے نکل جائیں اور بحفاظت نکل جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ یہاں سے نکلیں اور اپنا سامان جو لے کر جا سکتے ہیں وہ لیں اور یہاں سے نکل جائیں اور کہیں اور جا کر جہاں بھی آباد ہوں، جدھر مرضی چلے جائیں۔ لیکن چونکہ وہ مسلمانوں سے بدعہدی کر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش میں شریک ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کسی صورت اب ان کے ساتھ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ یہ یہاں سے اپنا علاقہ چھوڑیں اور نکل جائیں۔ اور ان کو یہ اختیار دے دیا گیا، مزید ان کے ساتھ رعایت یہ کی گئی کہ جتنا سامان اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں اور لے کر نکل جائیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے گھر کا سارا سامان جتنا وہ اٹھا سکتے تھے اونٹوں پر لادا اور لاد کے وہ وہاں سے نکل گئے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کے دروازے اور کنڈیاں اور کھڑکیاں یہ توڑ توڑ کے نکال کے اونٹوں پر لاد کے، اور جتنا سامان وہ اٹھا سکتے تھے، ان کی ہمت تھی، ان سے اٹھایا جاتا تھا، وہ سارا کچھ لے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور ایمان والے بھی ان کے گھروں کو خراب کر رہے ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل والو تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، اس دنیا کے لیے انسان اپنی ساری صلاحیتیں لگاتا ہے، اس دنیا کو اپنا ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے اور یہ تصور کر لیتا ہے کہ یہ دنیا میرے پاس رہنی ہے اور میں نے اسی دنیا میں رہنا ہے، لیکن جب یہاں سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کا عارضی پن اس وقت سامنے آتا ہے کہ یہ کیسی دھوکے والی دنیا ہے، کس طریقے سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو برباد کروا دیا، سب کچھ گھسیٹ کے وہاں سے نکل گئے اور لے کے چلے گئے۔
ان کا جو پھر سامان پھر بھی کچھ بچ گیا، ظاہر ہے اب سارا کچھ تو اٹھا کے انسان نہیں لے جا سکتا، زمین نہیں لے کے جا سکتا، اپنے باغات نہیں لے کے جا سکتا، اس طرح بہت ساری چیزیں بچ گئیں۔ تو جو کچھ بھی بچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے مال کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاجرین چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا کاروبار، کام، مال دولت سب کچھ لٹ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، تو انصار نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو اپنے گھر دیے، ان کو اپنے کاروبار میں شریک کیا، ان کو اپنے ساتھ ہر معاملے میں لے کر چلے۔ اس لیے مہاجرین انحصار کر رہے تھے انصار پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مشورے کے ساتھ مہاجرین میں وہ مال تقسیم کیا تاکہ ان کی مالی حالت درست ہو جائے اور یہ بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگیں، اور دوسری طرف انصار کا بوجھ بھی ذرا ہلکا ہو جائے۔ تو اس پر انصار نے کھلے دل سے خوشی سے اس بات کو تسلیم کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس کے باوجود مزید بھی ان کو کچھ ہم سے مدد چاہیے، امداد چاہیے، ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، ہمارے گھر حاضر ہیں، ہمارے کاروبار حاضر ہیں، ہماری تجارت حاضر ہے، ہمارا ہر معاملہ ان کے ساتھ ان کے لیے حاضر ہے، ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو صرف 2 انصاری صحابی تھے کہ جو بہت زیادہ غریب تھے، جن کے ساتھ اس مال میں سے تعاون کیا گیا، باقی تمام کا تمام مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس طرح سے جو مال حاصل ہوتا ہے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ تو مال فے جتنا بھی تھا وہ اس طریقے سے مہاجرین میں، غریب مسکین لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے بنو نذیر سے نجات ملی۔ اس کے بعد اگلا جو غزوہ پیش آیا 14ویں نمبر پر، وہ ہے غزوہ بدر موعد۔ احد کے میدان میں جب معاملہ ختم ہوا تو جاتے ہوئے ابو سفیان نے للکار کے کہا کہ آج بھی ہمارا بدلہ پورا نہیں ہو سکا، آئندہ اگلے سال ہم بدر کے میدان میں دوبارہ آئیں گے، اور ایک طرح سے وہ کھلا چیلنج دے کر گیا کہ بدر کے میدان میں دوبارہ ہمارا آئندہ سال مقابلہ ہوگا، تیاری کر کے آئیں گے، وہاں پہ آنا تو پتہ چلے گا۔ تو اس طریقے سے ابو سفیان جو دھمکی دے کر گیا تھا، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بدر کی طرف آپ نے رخ فرمایا۔ اسی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ بدر موعد کہا جاتا ہے، دوبارہ لوٹ کے آیا، بدر کا مارکہ دوبارہ لوٹ کے آ سکتا تھا اس میں، تو اس لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو اختیار فرمایا، اور بدر سے آگے مجنہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ ادھر سے کفار نے بھی لشکر اپنا شروع کیا، نکالا۔ قریش مکہ نکلے ابو سفیان کی قیادت میں، اور مکہ سے باہر ایک مقام پر پہنچے مر الزہران تک، اور ادھر پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے بھی آگے مجنہ کے مقام تک آ کے ہیں، تشریف لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا، ایسے خوف کھا گئے وہ کہ وہاں سے وہ واپس رخصت ہو گئے، جہاں سے آئے تھے وہیں پہ واپس چلے گئے، اور یہاں بھی لڑائی کا موقع نہ آیا، اور اس طریقے سے یہ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد سن 5 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا۔ دومۃ الجندل ایک مقام ہے تبوک اور شام کے قریب، ایک بڑی بستی ہے، بڑا علاقہ ہے۔ وہاں پر جو لوگ رہتے تھے، مشرکین تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا، وہاں سے گزرنے والوں کو لوٹنا شروع کیا، اپنے پاؤں جمانے شروع کیے، اور وہاں پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنا رعب قائم کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے بدماشی شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ پروگرام بھی رکھا ہوا تھا کہ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے۔ ہر موقع پر وہ کوشش یہی کرتے تھے، تمام مشرکین، تمام اہل باطل، ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کی اس جماعت کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو قابو میں لایا جائے، اس لیے کہ دن بدن اسلام پھیل رہا تھا، اسلام مضبوط ہو رہا تھا، اور اسلام کا جھنڈا پورے عرب پر لہرا رہا تھا، پھیل رہا تھا یہ سلسلہ۔ یہ سلسلہ کسی طور پر بھی کفار کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، تو جہاں موقع ملتا، جدھر ان کو ذرا سا بھی کوشش وہ کر سکتے وہ ضرور کرتے، اور اپنی پوری صلاحیت لگاتے کسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں۔ تو اس سلسلے میں جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جمع ہونا شروع ہوئے، اور
وہاں کسی گزرنے والوں کے ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا، تو ان کا علاج کرنے کے لیے، ان کو سبق سکھلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کا لشکر لے کر دومت الجندل کی وادی کی طرف رخصت ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو کفار کو جب آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ سب وہاں سے منتشر ہو گئے اور ادھر ادھر پہاڑوں میں بھاگ گئے اور فرار کی راہ اختیار کی۔ اب ان کے مال مویشی اور ان کو چرانے والے، ان کے جو چرواہے تھے وہ موجود تھے، تو اسلامی لشکر نے ان کا گھیراؤ کیا، کچھ ان کے ہاتھ آئے اور کچھ وہاں سے فرار ہو گئے، اور اس طریقے سے کچھ غنیمت حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ پھر اسی دومت الجندل کی طرف آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 700 صحابہ کو بھیج کر ایک سریہ روانہ کیا، اور وہاں جا کر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کے سامنے بات رکھی، کیونکہ اسلام کا طریقہ کیا ہے، اسلامی لشکر جب جاتا ہے سب سے پہلے ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان سے صلح کی بات کی جاتی ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اگر جزیہ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں پھر بھی ان سے لڑا نہیں جاتا، ان کو امان دی جاتی ہے، ان کا تحفظ اسلامی حکومت کے ذمہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ جزیہ دیتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ساتھ لشکر لے کر وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے، اکثریت نے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ جو دیگر بچ گئے تھوڑے سے، انہوں نے بھی جزیہ دینے کو قبول کر لیا، اور اس طریقے سے وہاں یہ معاملہ طے ہوا اور ان لوگوں کی بھی جان بخشی ہوئی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ غزوہ دومت الجندل واقعہ ہوا، پیش آیا، 15واں غزوہ تھا۔ اس کے بعد 16واں غزوہ جو پیش آیا وہ غزوہ ہے غزوہ بنو مستلق۔ بنو خزاع ایک قبیلہ تھا، یہودیوں کا بڑا قبیلہ، اس قبیلے کی ایک شاخ، اس قبیلے کا ایک خاندان بنو مستلق، اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا غزوے کے طور پر، تو اس کو غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے۔ مدینہ سے آگے چل کر قدید کے نام پر ایک مقام ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہاں پر یہ غزوہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح سے کہ اس بنو مستلق جو قبیلہ تھا اس کا سردار حارث بن ابی ذرار، وہ مسلمانوں کے خلاف جمعیت اکٹھی کرنے لگا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے لگا اور مسلمانوں کے خلاف سازش کا بازار گرم کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس کے پاس خبر لانے کو بھیجا کہ پتہ کر کے آئیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ صحابی گئے جاسوسی کے طور پر اور حارث سے ملے، حارث بن ابی ذرار سے، اس سے ملاقات کی، حالات کا جائزہ لیا، اور پتہ یہ چلا کہ یہ واقعی تیاری کر رہے ہیں اور بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ تو انہوں نے آ کر اطلاع دی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور ان کے خلاف لشکر کشی کی۔ ادھر حارث کو پتہ چل گیا اور اس نے اپنے جاسوس بھیجے، ایک جاسوس اس کا مارا گیا۔ تو جب جاسوس کے مرنے کی اطلاع ملی تو اور ساتھ یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے خلاف اب کمر بستہ ہو چکے ہیں اور نکلنے والے ہیں، لہٰذا وہ وہیں پر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اس نے اپنے ساتھ ارد گرد کے کچھ قبیلے، کچھ لوگ ملائے ہوئے تھے، تو جتنے بھی لوگ ملائے ہوئے تھے اتفاق سے جب انہیں پتہ چلا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے خلاف کارروائی کریں گے تو وہ ان سب نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ بھاگ گئے سارے۔ حارث بن ابی ذرار اپنے قبیلے کے ساتھ اکیلا رہ گیا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے تو پھر اس نے مقابلے کی ٹھانی اور آمنا سامنا ہوا، ہلکا سا مقابلہ ہوا، لیکن پھر جب مسلمانوں نے ایک دفعہ ہی یعنی حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑے اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور 600 افراد اس قبیلے کے قید ہوئے، 600 افراد ان کے قید ہوئے، اور بہت سا مال، 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں، اور اس کے علاوہ 600 قیدی جو ان کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے،
اور اس طریقے سے ان سے خلاصی ہوئی، اور حارث اور دیگر لوگ کچھ وہاں سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، اور ان کے سردار اور دیگر کچھ لوگ خیبر میں جا کے مقیم ہوئے، وہاں پہ جمع ہونا شروع ہوئے، اور زیادہ تر لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، شام کی طرف رخصت ہوئے۔ تو ان جو قیدی ہوئے یہ لوگ، ان قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور امہات المومنین میں سے ہیں، وہ بھی اسی غزوے میں گرفتار ہو کر آئیں۔ ان 600 قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید ہو کر آئیں، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں حضرت جویریہ آئیں، یعنی ان کی کنیز کے طور پر۔ تو چونکہ سردار کی بیٹی تھیں تو انہوں نے کہا ثابت بن قیس سے کہ اگر مکاتبت کر لی جائے تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت ثابت بن قیس نے اس کو منظور کر لیا۔ مکاتبت یہ ہوتی تھی کہ غلام اپنے مالک سے طے کر لیتا تھا کہ میں اتنی رقم آپ کو ادا کروں تو میں آزاد ہوں، مالک اس پر راضی ہو جائے، یا مالک طے کر لے کہ آپ نے اتنی رقم مجھے ادا کر دی تو اس کے بعد تم آزاد ہو۔ تو یہ مکاتبت ہوتی تھی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس سے یہ بات کی کہ اگر میں آپ کو کچھ رقم ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ قبول کر لیا۔ تو وہ مکاتبت کی رقم جمع کرنے کے لیے، اس سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے یہ بات رکھی کہ میں مکاتبت کرنا چاہتی ہوں اور مجھے اس کے لیے رقم چاہیے، آپ سے مجھے تعاون چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر آپ سے میں نکاح کر لوں اور آپ کی رقم میں ساری ادا کر دوں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، خوشی سے قبول کیا اور اسلام بھی قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بھی آئیں، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی قیدی تھے ان کی قوم کے، ان سب کو مسلمان فوج نے سب کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس خاندان میں رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، وہ آپ کے سسرال والے ہو گئے، تو مناسب نہ لگا کہ ان کے لوگ قیدی رکھے جائیں، اس لیے ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس کا ظاہر اثر پڑا ہوگا، بہت سارے لوگ اس وجہ سے مسلمان ہوئے ہوں گے اور بہت سا اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تو یہ غزوہ بنی مستلق تھا، اور یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھیں، اور واپسی پر جو افک کا واقعہ پیش آیا، ہار گم ہونے کا، وہ بھی اسی غزوے میں پیش آیا۔ یہ غزوہ ہو گیا، مال غنیمت جمع ہو گیا، سارا سلسلہ ہو گیا۔ واپسی پر جب مسلمان آ رہے تھے تو مدینہ سے پہلے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، لشکر رکا، اور اس دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو راستے میں ان کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا ان کا، وہ گم ہو گیا جو انہوں نے لیا تھا اپنی ہمشیرہ سے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا دیا ہوا ہار تھا، ان کی نشانی تھی، تو وہ ہار جب ان سے گم ہو گیا، کھو گیا ان سے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ہار کی تلاش میں واپس چلی گئیں۔ ادھر قافلے والوں نے سمجھا کہ سب لوگ پورے ہیں، اور چونکہ خواتین پردے میں ہوتی تھیں، ہودج بنایا جاتا تھا، اس پردے اس ڈولی کے اندر ہوتی تھیں، اور وہ اونٹ پر سوار کر کے ان کو لے جایا جاتا تھا، تو ان کے جو دربان تھے انہوں نے وہ ہودج اٹھایا اور سوار کیا اور نکل گئے۔ یہ محسوس نہ ہو سکا کہ حضرت عائشہ اندر موجود ہیں یا نہیں ہے، اس لیے کہ جاتے ہوئے انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں کی تھی۔ قافلہ نکل گیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، تو اب انہوں نے وہیں پر بیٹھ گئیں کہ اب چونکہ جب وہ مجھے نہیں پائیں گے قافلے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہو جائے گی، پتہ چلے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ میری تلاش میں آئیں گے، اور میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہیں پر بیٹھ جاؤں تاکہ واپسی پر یہیں پر میں ان کو مل جاؤں۔ دانش مندی کا مظاہرہ کیا، اور وہیں پر جب وہ بیٹھ گئیں، آرام کرنے لگیں، اور اتفاق سے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئیں۔ ادھر قافلہ نکلا، اور بعد میں ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ قافلے کے پیچھے ایک جماعت یا کوئی شخص ایسا ضرور چھوڑا جاتا تھا کہ جو پیچھے گری ہوئی چیزیں
بچی ہوئی چیزیں، کچھ چیزیں لے جانے سے رہ گئی ہوں، ان کو دیکھا کرتا تھا کہ کچھ پیچھے گر نہ گیا ہو۔ اس سلسلے میں ایک شخص یا ایک جماعت پیچھے چکر لگایا کرتی تھی۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ واپس تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ایسے، اس سلسلے میں وہ پیچھے آئے۔ تو جب یہاں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر موجود پایا اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز آتے ہی حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے پھر حضرت صفوان نے ان کے سامنے اونٹ پیش کیا، وہ اونٹ پر سوار ہوئیں۔ حضرت صفوان اونٹ لے کر تشریف لے آئے۔ چونکہ قافلے سے کافی دور تھے، بچھڑ گئے تھے، کافی دیر کے بعد پہنچے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرت صفوان حضرت عائشہ کو لے کر پہنچے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، منافقین کو ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی، اور ان میں سر فہرست جو تھا عبداللہ بن ابی منافق تھا، جو رئیس المنافقین تھا، اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی، نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت لگائی، اور بہت اس کا چرچا کیا۔ اور ساتھ پھر اتفاق سے 3 صحابی، سچے صحابی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے 3 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس واقعے میں ان سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ باتیں کر دیں۔ بہرحال کافی دن تک یہ سلسلہ چلا، اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی، پورا ایک رکوع نازل فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور ان کی برات کو بیان کیا، اور اس طرح اس سلسلہ یہ واقعہ اختتام کو پہنچا۔ تو اسے واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ افک کہتے ہیں تہمت لگانا، کسی پر الزام لگانا بغیر کسی دلیل کے۔ تو یہ واقعہ بھی اسی غزوے میں پیش آیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں پیش فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہودی اور دیگر مشرکین تمام لوگ دوبارہ سے منظم ہونے لگے۔ ہر طرف سے انہیں جب شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ہمیشہ سے دوبارہ سے منظم ہو کے زخم چاٹتے ہوئے وہ پھر جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اب کی بار انہوں نے تمام قبائل کو، تمام علاقوں میں لوگوں کو ساتھ ملایا، مشرکین، یہودی، ہر طرف سے اہل باطل ملے، اتحاد کیا، اور پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کو اس دفعہ صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہ غزوہ پیش آیا۔ تو انشاءاللہ العزیز غزوہ احزاب اور غزوہ خندق پر تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام والا جذبہ عطا فرمائے، دین کی خاطر قربانی دینے کا، دین پر عمل کرنے کا، دین پر مر مٹنے کا، اور دین کو دنیا پر نافذ کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں عظمت رفتہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔